آپ ایک عمر ایوب صاحب کے حوالے سے جو کیس تھا شاید وہ عدالت نے حکم کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ دیکھے، وہ معاملہ ذرا سمجھائیے گا کہ وہ ہے کیا؟ سر اس طرح ہوا کہ جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد 13 فیبرری کو میں الیکشن کمیشن گیا اس کے خلاف. جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس دن تقریباً پورے ملک میں سگنل بند تھے. میرا حلقہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا حلقہ ہے جو 7 مختلف اضلاع سے ٹچ ہوتا ہے. جب میرے سٹاف نے ایک وہ ٹویٹ بھی کی جس کو وہ بار بار ہر جگہ پہ شو کر رہے ہیں، وہ بیگز کی بات نہیں کرتے، وہ ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ عمر ایوب صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں. جس میں ان کو مبارکباد ہوئی. یہ جو ٹویٹ کی گئی یہ 9 تاریخ کی مارننگ میں کی گئی کچھ سحری کے بعد، اور جس وقت لوگ آنا شروع ہوئے مختلف علاقوں سے اور انہوں نے آگے اپنی روداد سنانی شروع کی کہ کس طریقے سے وہاں پہ اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد ایک تو وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ود ان نو ٹائم، اور دین اپنے جو ہمارے وکلاء سے ان سے مشاورت شروع کر کے، اور 13 تاریخ کو رات 10 بجے کے قریب ہم آفیشیلی آ کے الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اس میں کر دیا. دوران سماعت تقریباً 10 جولائی کی بات ہے، مجھے ایک لیٹر کچھ ذرائع سے موصول ہوا جس میں ان کے کوارڈینیٹر نے باقاعدہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے جو 9 تاریخ کو الیکشن کے اگلے دن، الیکشن ون کرنے کے اگلے دن انہوں نے وہاں پہ جمع کروایا اور مختلف انہوں نے اس کو CC بھی کیا، اور اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جیلی بیلٹ بن کے آ گئے ہیں اور ہمارا مخالف جو ہے اس کو کر رہا ہے. تو یہ تو بڑا ایزی سا کیس ہے، اس میں تو انکوائری کی ضرورت بھی نہیں رہی کہ جیتے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے تو دھاندلی ہوئی ہے اور ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. تو اب کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ اسٹے ختم کر دیں اور اس معاملے کو دیکھیں. جی، وہ 10 تاریخ کو جب وہاں پہ آرگو ہوئے الیکشن کمیشن میں 4 ممبرز بیٹھے تھے، اس میں سے 3 ممبرز نے اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. وہاں پہ ان کے وکلاء نے جب اس پہ کہا کہ اس کو ویریفائی کیا جائے تو اس میں ایک ڈیٹ دی گئی جو لاسٹ ویک آف جولائی تھی. تو اس دوران پھر 18 تاریخ کو وہ کورٹ چلے گئے اور میرا خیال ہے 23-24 تک انہوں نے اس پہ اسٹے لے لیا تھا تمام کارروائی پہ کہ یہ ان کو نہیں بنتی نہیں ہوتا. تو بسرا صاحب اب تو مسلم لیگ نون آپ کے خلاف جا رہی ہے اور عدالت نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ عمر ایوب صاحب کی نشست کو دیکھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے عمر ایوب صاحب کی نشست کو؟ قربانی صاحب، میں اپنی بات کا جواب دینے سے پہلے جو ہمارے بھائی جو الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا ٹویٹر ہینڈل سے جنہوں نے ٹویٹ کیا، میں اس کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کا جواب دوں. جی. بابر نواز خان. جی. میرے ہری پور کے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم. میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ووٹ دی اور سپورٹ کیا. ہم سب نے مل کر ایک بہترین مقابلہ کیا ہے جس میں آپ سب کی بھرپور محنت شامل ہے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں عمر ایوب خان اور PTI کے تمام ورکرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کھلے دل سے شکست کو تسلیم کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم مزید محنت کریں گے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور بھرپور اپوزیشن کے ساتھ اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ ابھریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. آپ کا خادم بابر نواز خان. یہ ہیں میرے بھائی جن سامنے بیٹھے، ان کا ٹویٹ ہوتا ہے اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ الیکشن، اور کس نے ووٹوں سے الیکشن جیتا جو فارم 47 ملا 82,000 سے، کوئی 1,000 2,000 3,000 ووٹوں سے نہیں. عمر ایوب خان صاحب نے 82,000 ووٹوں سے الیکشن جیتا. اب ہمارے بھائی نے ٹویٹ جو ٹویٹر ہینڈل سے جنہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، عمر ایوب خان صاحب ہمارے قابو نہیں آ رہے. جس طرح ہم نے باقی لوگوں کو فارم 47 پہ جو 2/3 میجورٹی تھی 8 فروری کی، شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے 60,000 ووٹوں سے الیکشن جیتا. اجاز اللہ جنرل ضیاء اللہ کا بیٹا ہے، تیسرے نمبر پر تھا، 60,000 ووٹوں سے ہارا، اس کو فارم 47 جاری ہو گیا. تو میرے بھائی جان کو پھر خیال آیا کہ مجھے تو الیکشن کمیشن سے جتوا دیا جائے گا. میرے بھائی جان آ گئے اس مبارکباد دینے کے بعد، اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بعد. جو فرشتوں نے ان کو جتوانا تھا، جن فرشتوں نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا کہ 2/3 میجورٹی سے تحریک انصاف جیتی. وزیر اعظم ہارا ہوا، نواز شریف ہارا ہوا، مریم بی بی ہاری ہوئی. میرا بھائی بھی الحمدللہ شکست کو تسلیم کرانے کے بعد اب آ گیا ہے کہ مجھے فارم 47 جاری کر دیا جائے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، بلکہ جنگل کا قانون ہے. مجھے ایک بات بتائیے
کہ ایک بندے کو یہ خواب آ جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرے تو سٹاف نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا, تو میرے بھائی آپ نے اس کو ذرا ٹویٹر ہینڈل پہ جائے, آپ کا ٹویٹر ہینڈل آپ کا ہی ہے نا. اچھا سنیں, مجھے بات تو کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. اب میں پھر کہتا ہوں ان کو کہیں قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں, ہم عمر ایوب خان صاحب کی شخص کو تسلیم کر لیں گے. کیا دیتے ہیں؟ میں دیتا ہوں حلف, وہ حلف دیتا ہے کہ وہ جیتا. آپ کو دیتے ہیں حلف, آئے اچھا ایسے کرتے ہیں الیکشن. سر بات ختم ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں 2018 بات کر دی نا, اب آپ نے بات کسی پہ سر, آپ نے حلف کی بات کر دی, اس پہ بات آپ نے کی. نہیں بس انہوں نے آپ کا چیلنج آپ نے کیا, وہ قبول کر رہے ہیں. یہ بتائیں ڈان پہ یہ چیلنج قبول کرنا ہے, الیکشن کمیشن میں کرنا ہے, سپریم کورٹ میں کرنا ہے, یا اپنے حلقے میں کرنا ہے؟ نہیں ڈان پہ تو نہیں, وہ تو آپ اپنے حلقے میں کریں گے. اب دیکھ میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی جان, بات یہ ہے, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں ختم ہو چکی ہیں. بسرا صاحب وہ تو حلف لینے کے لیے تیار ہیں. اچھا انہیں کہہ دیں, ابھی دے دیں نا, چل چھوڑ دیں ان کو کہیں قرآن پاک لے کر آئیں, ان کے سامنے رکھیں, ان کو وضو کر کے رکھیں. چلے وہ تو آپ لیکن یار لے کے آئے نا, انہیں کہ قرآن پاک پہ لائیں, انہیں کہ وضو کریں اور قرآن پاک پہ لائیں, قرآن پاک کے سامنے رکھیں. چلے بسرا صاحب یہ تو آپ اپنے حلقے میں دیکھ لیجیے گا, قرآن پاک کے سامنے رکھیں. آپ ابھی اتفاق کر لیں, یہ اپنے حلقے میں کر لیجیے گا. پورے پاکستان میں ان کا فارم 47 کا رونا ہے. جب آتے ہیں یہ کے پی کے میں تو وہاں پہ بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے, یہ کہتے ہیں جی وہاں پہ تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اگر آپ کہتے ہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, عمر ایوب صاحب کے حلقے میں ہوا کیا, کہ آپ کے مطابق کیا دھاندلی ہوئی؟ سر سب سے بڑی جو وہاں پہ ہوا, یہ جو کہہ رہے ہیں, میں نے کل ان کا ایک وہ بھی دیکھا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے 200 لوگ پکڑنے آ گئے تھے, میرے گھر پہ 18 چھاپے لگے. کیا وہ ایک دن کے لیے بھی پکڑے گئے؟ کیا ان کے والد کے جنازے میں ایک 2 سٹار 3 سٹار حاضر ڈیوٹی بندہ آ کے اس نے جنازہ اٹینڈ نہیں کیا؟ کیا اس کے ساتھ پاک آرمی کی وردی میں لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا یہ جو پنجاب پولیس کے ڈالوں کی باتیں کر رہے ہیں, کیا ان کے اپنے کزن کے ساتھ جو کہ جسٹس ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے پروٹوکول کے لیے نہیں آئی تھی؟ کیا اس دن ان کو آدھے گھنٹے کے لیے ہزارہ موٹر وے بند کر کے نہیں دی گئی؟ کیا ان کو وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا؟ میں آپ کو کتنی ویڈیوز ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کے والد کے جنازے سے پہلے رات کے وقت یہ اپنے گھر پہ آ چکے تھے, پورا انہوں نے جنازہ بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن آج وہ ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن سر پی ٹی آئی کے تو بابر صاحب خود تحفظات ہیں کہ فارم 40 ہم جیتے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ہرایا گیا ہے. یہ صرف کے پی کے علاوہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں, یہ کے پی کے کا یہ والا حلقہ کھول دے نا, یہ حلقہ کھول, یہ خود کہتے رہے ہیں کہ 4 حلقے, ہری پور کا حلقہ کھول دیں, پورے خیبر پختونخوا کے لیے مثال بن جائے گی. اگر ایک بندے نے 80,000 کی لیڈ لی ہے, آپ ذرا اس چیز کو وہ سمجھیں, اگر وہ کاؤنٹنگ میں جاتا ہے یا اس کی فرانزک میں جاتے ہیں تو 80,000 میں سے کتنے کم ہو سکتے ہیں؟ آپ کو الیکشن کمیشن سے ہے امید. کون سا الیکشن کمیشن؟ وہ الیکشن کمیشن جس نے پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی نہیں دھاندلا کی ہوا ہے. ہمیں چھوڑ دیں, جتنے آپ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں ٹھیک ہے, اب وہ تو انڈورس کر چکے نا. اچھا اس کے باوجود کہ اس نے جو فارم 47 اپلوڈ ہوئے, فارم 45 اپلوڈ, وہ بتا دیں وہ سارے ٹیمپر کی ٹیمپر ہیں. اچھا دوسری بات, ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے ان کے نماز جنازہ میں ہم بھی گئے تھے. یہ میرے مقام از کم میں کہتا ہوں کہ خوشی غمی سب کی سانجھی ہوتی ہے. حالت یہ ہوئی کہ عمر ایوب خان کو جب وہ جنازہ پڑھ رہے تھے پولیس نے وہاں ریڈ کیا. عمر ایوب خان کو جنازہ پڑھنے کے فوری بعد ان کو وہاں سے نکالنا پڑا. اچھا اب یہ اندازہ کریں کہ 1.5-2 سال ہو گیا ہے, نہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں. عمر ایوب خان جو اپوزیشن لیڈر ہے, جو ویٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے, ان کے خلاف دہشت گردی, قتل, کم از کم 60 سے اوپر FIR ہے. اور پاکستان, وہ عمر ایوب خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پکڑے نہیں گئے. مجھے یہ بتائیں 9 مئی کا ان کے اوپر پرچہ درج ہے پشاور والا, تو فیصلہ آباد وہ کہاں پہنچ گئے؟ لاہور 9 مئی کورٹ کمانڈر کا ہاؤس گھر کیسے پہنچ گئے؟ سب کے سب. اچھا میں بات کرنے دینا, مجھے بات کرنے دیں, اب بات کرنے. اچھا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں, کہنا یہ, مجھے بات کرنے دینا, وہ نواز شریف کے نعرے مارنے والا, یہ بات غلط ہے. کے نعرے مارنے والا سر پارٹی ہو گیا. اچھا چھوڑ دینا, بابا صاحب پارٹی سے ہوتی اپنی بات کر لیجیے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں, جھوٹے پہ ایک بار نہیں 100 بار خدا کی لعنت. گزارش یہ ہے برمانی صاحب, آپ نے عمر ایوب خان, اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چونکہ
ان کی باتیں پسند نہیں آ رہی، ان کی آپ ذرا ہائی کورٹ والی ان کی ذرا گفتگو چلا رہے ہیں، آپ کا چینل نہیں چلے گا. اچھا مجھے بات کرنے دینا یار، پہلے آپ بات کریں. یہاں پہ آگے کہتا ہوں اگر یار آپ مجھے بات کریں، آپ سنیں نا، بات کرنے دیں مجھے. فیصلہ الیکشن کمیشن میں ان کے حق پہ آ جاتا ہے، بابر آپ اسی ٹیم پہ آگے مانیں گے کہ وہ کمپرومائز وہ تو آنا ہے آپ کو دینے اس کی بات دی جانی ہے. اچھا سنیں، اب سنیں نا میری بات، مجھے بات مکمل کرنے دینا. جو بندہ اپنی بات کیے اسے مکر جائے، اس کی کس بات پہ آپ یقین کریں گے؟ چلیے دوسرے آخری بات کرنے لگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمر ایوب خان ہو، یہاں پر شوکت بسرا ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، آپ نے ہمارے جیتے ہوئے ایم این ایز کو، میں کن کی مثالیں دوں جن کو ڈی سیٹ کروایا گیا اسی الیکشن سے. لیکن اب چونکہ کے پی کی انہوں نے بات کی، کے پی میں ہم نے ہائی کورٹ کو لکھا، بات بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں. ہمارے چیف منسٹر نے ہائی کورٹ کو لکھا کہ یہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنا سکتے، انہوں نے واپس بھیج دی درخواست. 26ویں ترمیم کا مطلب تو رہی نہیں ہے. ہم لوگ اب خود بنا رہے ہیں. جھگڑا صاحب کو پشاور کی سیٹیں ہمیں وہاں پر ہرایا گیا، جو ہماری لینڈ سلائڈنگ وکٹری تھی. لیکن میں پھر کہتا ہوں بندے کا کوئی ضمیر ہوتا ہے، بندے کی کوئی دل کی آواز ہوتی ہے. یہ ہلکے میں کیسے جائیں گے یار؟ چونکہ ایک بات کی انہوں نے کہا جو بندہ اپنی بات سے مکر جائے تو میں اس کا وہ کیسے کروں. میں نے کہیں پہ مکرا نہیں ہوں. میں نے کہا کہ جب سگنل آنے سے پہلے وہ چیز ہوئی تھی میں انکاری نہیں ہوا. 1 منٹ مجھے دیجیے گا، میں اس سے انکاری نہیں ہوا. جو مجھے چیزوں کا پتہ چلا سیم ڈے میں نے کر دیا. عمر ایوب یا یہ آ کے ثابت کر دیں کہ میرا 2 سال میں اخلاقی میں ذرا بات ظرف ہونے دیں. 2018 میں ثاقب نثار صاحب جب یہ نوازے جا رہے تھے، میں اس وقت کی بات کرتا ہوں، ایک سٹامپ پیپر دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے 20 لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ کا قرضہ خود اپنے آپ کے ڈیپینڈنٹس یا آپ کی کسی کمپنی نے لیا ہے، آپ ڈیفالٹر نہیں لیا ہے، تو آپ نے وہ مینشن کرنا ہے. نوا سن پیک نام کی ایک فیکٹری ہے ہتار میں جو ایلیجلی ان کو کک بیک میں ملی تھی ان کے والد کو. وہ جو کمپنی ہے اس کے اوپر انہوں نے 1 بلین لیا تھا اور ڈائریکٹ عمر ایوب صاحب نے خود لیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں میری بات تو ایک منٹ میری بات تو سنیں. میں آپ کو میں اس بندے کی زبان کی بات میں گیا ہوں اس کے خلاف، میں گیا ہوں، میں نے اس کے خلاف کیس کیا ہے. میں فائل کی پوری کاپی گاڑی میں پڑی ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کے نالج کے لیے. 2023 میں جب انہوں نے استعفے دے دیے تھے، پھر الیکشن ایک اناؤنس ہوا تھا جس میں وہاں پہ جا کے عمر ایوب صاحب ایک منٹ وہاں پہ عمر ایوب صاحب جا کے کہتے ہیں وہ کمپنی میری ہے دوبارہ. ٹھیک ہے، ایک آخری فکر انہیں کہیں کل عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ چلے جائیں. سپریم کورٹ 2018 کا بھی اور 2024 کا بھی 3 ججز کا ایک کمیشن بنا دے اور اس کی اوپن ہیئرنگ کریں. اگر آپ جیت گئے تو ہم آپ سے معافی مانگیں گے. کیا باتیں کرتے ہیں؟ چلیں اس کے اوپر آپ ٹائم رکھیں. ڈن ہو گیا جی، ٹائم رکھیں. جو آپ کا سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں 3 کر لیں 5 کر لیں، ان کا ایک فل بینچ بنا دیں، لائیو سپریم کورٹ میں اس کی کارروائی دکھائیں، ہم آپ کی بات ٹائم کم ہوگا، تھوڑا جلدی یہ کامنٹ کیجیے گا. بسرا صاحب اب جو آپ لوگ کس طرح جائیں گے یار؟ ٹائم بہت کم ہوگا. وہ شخص جو آپ کو لے کر آئے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں. وہ شخص مجھے کوئی لے کر آیا نہ میرا باپ دادا. عمر ایوب آج بھی اپنے دادا کی پینشن کھا رہے ہیں، اپنے والد کی پینشن کھا رہے ہیں. ان کا بیٹا 80,000 تو آ رہے ہیں، تو گل سن لو. بسرا صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹائم کم ہوگا. ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں، جو کارکنان ایک بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو لیڈرشپ موجود ہے وہ خود مزے کر رہی ہے، خان صاحب کو باہر لانے میں سنجیدہ نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ گربانی صاحب یہ نیریٹو نہیں بنے گا جو بنانا چاہتے ہیں آپ. یہاں پر بھوک افلاس، کسان مر رہا ہے، آپ کے بلوچستان میں رات کو جا نہیں سکتا. یہ کوئی کون سا کوئی جدی پشتی پارٹی ہے یا رائے بینڈ والی؟ بات کرنے دیں، بات کرنے. پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں. رائے بینڈ کی پارٹی ہے یا لڑکانہ کی ہے، یہ ایک سمندر ہے. یہ اس وقت 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی اختلافات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی جان اللہ دی ووٹ خاندہ کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان صاحب اور عوام کے درمیان آج جو ظلم ہو رہا ہے
इनको कभी होता था किसी पार्टी का वोट रह जाता था, अब तो सियासी यतीम बेचारे फिर रहे हैं। वो फार्म 47 इन्होंने लेना है जाके 1.5 साल बाद कि यार वो उमर अयूब खान मुझे याद आ गया था। मुझे आप पहले ही मान गए हैं कि वो मिल जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर ना मिला, अगर ना मिला ये टीवी पे आके यार ना मिला ना मिला तो इसमें आपका कमाल नहीं है, इसकी वजह सिर्फ ये होगी। मैं बताता हूँ आपको, उमर अयूब खान अगर बैकडोर पे होता तो ये आप पिटीशन ही दायर ना करते। लेकिन चलें बाबर साहब, एक आखिरी ये चीजें फेस ही ना चलें। बसरा साहब एक आखिरी सवाल होगा कि आप नहीं समझते कि इंतखाबात के हवाले से जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं फॉर्म 47 के हवाले से, आपने इंतखाबात, आप खुद उम्मीदवार थे, आपने देखा कि इस हल्के के अलावा भी कई खराबियां हुई हैं। मैं जो सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा जो इस हिसाब से है दिल बड़ा करें कि इनके 4 सीटों का, जिसको ये कायद कहते हैं, जिसको ये कायद कहते हैं, उसकी 4 सीटों का वो हमेशा से कहते रहे, इनके कभी 35 पंक्चर होते थे, कभी 4 हल्के होते थे। एक हल्का है, अगली बार एक हल्का है, एक हल्का है, 82,000 दे रहे हैं, 1.5 लाख याद रखिएगा। मेरी बात पूरी करने दें। ये इस वक्त अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान के। मेरी बात तो सुनो, बात तो पूरी, टाइम कम होगा बस। वो बकौल उनके 82,000 की लीड है, इतनी बड़ी लीड ले ली है, अपोजिशन लीडर है, पीटीआई का फेस है, लाख की बड़ी हजम करके पीटीआई का फेस है। ठीक है, 4 हल्कों को मारें गोली, एक हल्का पूरे पाकिस्तान में से वो खोल दें, उसमें से पता चल जाएगा। चले ठीक है, चले ठीक है, वो जिधर से। चले बसरा साहब आपका, बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिर कभी मैंने कुछ काम नहीं दिया, घर पे नहीं गया, इस पर मैं उनके घर पे नहीं गया। ट्विटर या ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट में ऑन टाइम इलेक्शन कमीशन में हमें सच बोलने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलता हूँ। मुर्दा ज़मीर है ना, उनको जगा दे। चले बसरा साहब आपका, बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया।